السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور سرکار وارث عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کا صدقہ آپ کو عطا ہو رہا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے عالم پر اعظم اللہ ذکرہ تمام مریدین کا خبر رکھتے ہیں اور تمامی لوگوں کے قریب رہتے ہیں، دور نہیں رہتے ہیں۔ یہ سرکار کا فرمان ہے اور میرا ایمان و عقیدہ ہے۔ تو میں نے اگلے ویڈیو میں سرکار کے فرمان کے حوالے سے میں آپ سے ملا تھا، پھر میں سرکار کے اسم گرامی کے متعلق سے اور حالات طیبات کے متعلق سے میں کچھ گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مشکات حقانیہ سے اب جو بھی گفتگو میری ہوگی تو جو یہ چاہتے ہیں کہ سرکار وارث عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے بارے میں کچھ جانکاری معلومات ان کو حاصل ہو، تو کچھ ویڈیو جو میری ہوگی اب لمبی ہوگی، کچھ مطلب بڑی ویڈیو ہوگی، اس لیے کہ میں آدھا ادھورا کوئی بات میں سرکار کی رکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ کوئی بھی بات ہوگی تو مکمل ہوگی۔ تو سنیے اس میں گرامی کے بارے میں بالکل آپ کے حوالے میں مشکات حقانیہ سے میں آپ تک ساری باتیں میں پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ساری باتیں اسی کے حوالے سے میں آپ تک پیش کروں گا۔ تو اس میں گرامی حالات طیبات، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم بعد کل حسنہ و جمالہ۔ حضرت اقدس فانی فی اللہ باقی باللہ آیۃ من آیت اللہ معنا فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ حضرت سید الکاملین امام الاولیاء سیدنا و مولانا حاجی حافظ سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ، آپ وطن مادر سے ولی پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی کتاب عمر کا دیباچہ عشق الہی کے عنوان سے شروع ہوا تھا اور خاتمہ کتاب پر فنافی ذات کی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قدرتاً آپ کا نام بھی خداوند عالم کے اسی مقدس و بزرگ نام سے ممتاز ہوا جس میں آپ واصل ہونے والے تھے۔ اکثر اولیاء کرام کے اسماء گرامی میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ خدائے برتر کے جس مقدس نام میں واصل ہوئے ہیں وہی ان کا نام مشہور ہوا ہے۔ جس طرح حضرت سلطان الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ محیو میں فنا ہو کر احیاء دین کا باعث ہوئے، اسی لقب سے مقلب کیے گئے۔ اسی طرح الوارث یعنی الوارث خدائے برتر کا نام ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ وارث خدائے برتر کا نام ہے اور اس کے معنی ہے فنائے عالم کے بعد قائم رہنے والا، یعنی انا نحن نحیی ونمیت ونحن الوارثون، یعنی اس میں شک نہیں کہ ہمیں زندہ رکھتے ہیں اور ہمیں مارتے ہیں اور ہمیں سب کے وارث ہیں، ہمیں بقائے دائمی ہے۔ اکثر بزرگوں کا بیان ہے کہ مسئلہ فنا و بقا کے حل کرنے میں آپ کو خاص ملکہ تھا۔ صرف لفظ وارث یا وارث پاک ہی سے حضور انور مشہور و معروف ہوئے، جس سے ثابت ہے کہ حضرت رب العزت نے حضور کو اپنے صفات ذاتی میں ایک ممتاز صفت مرحمت فرمائی تھی، یعنی اپنے اسم وارث کا حضور انور کو مظہر عطم کیا تھا، اور اس صفت کا ظہور اسی عاشق صادق میں ہوتا ہے جو تمام عالم کو فانی اور تکلیف و راحت، جو روائے احسان رنج و شادی کو حادث سمجھتے اور جو ماں سوائے یار جملہ موجودات سے دستے برادر ہو وہی وارث کہلائے جانے کا مستحق ہے اور اسی کو صاحب بقا کامل کہتے ہیں۔ بقول حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ، جو روح احسان رنجو و شادی حادث دست، حادثانے میر ندہق شان وارث سست۔ قصائد غزلوں اور مثنویوں ہی میں نہیں بلکہ اکثر نیز کی عبارتوں میں بھی اسی لفظ پر اکتفا کیا گیا ہے۔ خط و کتابت میں بھی اکثر لفظ وارث رواج دیکھا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی اسم حضور کی ذات محمود و صفات کے تناسب کے لحاظ سے مقبول عامہ خلائق ہوا۔ اس بزرگ نام ہی میں فنا و بقا کی تعلیم نہا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ
ابتدائے عمر ہی سے آپ نے موتو من قبل ان تموتو کے مرحلہ کو طے فرمایا اور یہی تعلیم فرمائی، اور اس طرح وہ خاص مقام بقا حاصل فرمایا جو اس میں وارث کا معنی تھا۔ جیسے حضور انور کی زیارت کی بے ساختہ بول اٹھا، اس طرح بھیس میں عاشق کے چھپا ہے معشوق، جس طرح آنکھ کھلی کی پتلی میں نظر ہوتی ہے۔ یہ اسم پاک بھی من جانب اللہ تھا کہ پیدا ہوتے ہی قدرتاً رکھا گیا اور اپنی جامعات کے لحاظ سے سراسر موضوع ثابت ہوا۔ سچ ہے کہ الاسماء تتنزل من السماء، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور و معروف تصنیف طبی جسمانی و طبی روحانی میں اسم الوارثوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ وارث مخلوقات کے فنا کرنے کے بعد وارث ہے، زمین و آسمان کا اور پھر آسمان و زمین کو لپیٹ لینے کے بعد وارث ہے۔ اپنے تفرد کا اس تشریح کی توضیح میں کسی نے اس طرح پرحاشیہ نگاری کی ہے کہ ایک محقق امر ہے کہ سوائے وارث کے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ بالکل یہ بھی حق ہے، صرف وارث ہی قدیم سے ہے اور ابداً رہے گا۔ اس میں مقدس تمام اسماء ذاتیہ و صفاتیہ متعارفہ و غیر متعارفہ کا جامع ہے، کیونکہ جو ہویت محضہ ہے وہی وارث ہے، تو وارث ہی ذات بحت ہے اور جملہ اسماء الہیہ کا وہی مسمہ ہے۔ تو غنی از عالم و عالم و فقیر وارث ہر این و آ یک ہوئے، تو اسی طرح جملہ صفات کا موصوف بھی وہی وارث ہے، ہر شان و ہر اظہار کے ظہور و تغیر کے ساتھ اور ہر اعتبار کے پردہ میں، حتیٰ کہ انصار فنائے تام کے بعد جو کچھ حقیقت باقیہ غیر فانیہ ہے وہی وارث اور وجہ اللہ ہے۔ چنانچہ حق تعالی فرماتا ہے کہ کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور پھر سورہ حدید میں فرماتا ہے والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، اس لیے جو آخر ہے وہی اول ہے، تو اول وارث ہے اور آخر بھی وارث ہے، اور چونکہ وارث ہی جملہ صفات کا موصوف بھی ہے اور صفت کا موصوف سے جدا ہونا محال ہے۔ آپ تو سمجھ ہی رہے ہوں گے بات کو، اس لیے کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ بالکل تصوف کی باتیں ہیں، اور یہ جو بات میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، قسم خدا کی یہ بات آج کے دور میں بڑی مشکل ہے کسی سے ملنا، اور یہ بہت ہی پہلے کی بات ہے، یہ اولیاء اللہ کی بات ہے جو آج کے دور میں ملنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اور مشکل کیا، یہ بڑی ہی مشکل ہے یہ ملنا، اس لیے کہ آج کے دور میں ہماری نظریں اب ویسی نہیں رہی کہ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے مخلص بندوں کو اپنی اس نگاہ سے جلد از جلد پہچان سکیں۔ تو وہ میرے عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کا یہ سب ساری باتیں ہیں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو جیسے میں بتا رہا تھا، وارث ہی جملہ صفات کا موصوف ہے اور صفت کا موصوف سے جدا ہونا محال ہے۔ تو پھر وصفت لا تنفق غنی، اس لیے نزول اور تعین کا مرتبہ ہے ہر ذرہ جو جوادات کا مظہر ہے، اس میں وارث کا، اور یہ بھی محقق ہے کہ ہر مظہر میں سوائے ظاہر کے غیر کا ہونا محال ہے، اس لیے لا محالہ ہر ذرہ میں وارث ہی مضمر و مسترد ہے۔ تو ہر ذرہ کا بطن وارث ہے، لہٰذا ہر ذرہ کی حقیقت وارث ہے، یعنی وارث حقیقت الحقائق ہے۔ کونیت کا تعین حقیقت کا پردہ ہے، یعنی تعینات عین حق ہے، اس لیے ضرور ہے کہ جس طرح وارث ہی اول اور وارث ہی آخر ہے، اسی طرح سے وارث ہی ظاہر اور وارث ہی باطن بھی ہے۔ پیس بجوائے الاسماء تتنزل من السماء، اگر مراتب نزول و تعینات میں کوئی فرد اعیان ثابتہ کا اسم وارث کے ساتھ موسوم و معروف ہو کر مقبول خلائق ہو جاوے، تو وہ فرد اپنی فردیت اور تفرد پر آپ ہی دلیل ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے کہنے کا مطلب ہے جو میں نے ابھی جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، الاسماء تتنزل من السماء،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو پسند فرماتا ہے یعنی اپنے بارگاہ مقدسہ میں قبول کرتا ہے تو بالخود اس بندے کو اپنے جیسا بنا دیتا ہے، اپنا رنگ و سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ جیسے میرے عالم پناہ اعظم اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ سنا جو ہم سے مرید ہوتا ہے بالکل میں اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہوں۔ تو یہ میرے عالم پناہ اعظم اللہ ذکر کی بات ہے اور فرمان ہے، قول ہے۔ تو جیسے میں فرما رہا تھا کہ مقبول خلائق ہو جاوے تو وہ فرد اپنی فردیت کا تفرد پر آپ ہی دلیل ہوگا، یعنی اس کو دلیل یعنی دلائل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود آپ ہی میں دلیل ہوگا۔ تو آفتاب آمد دلیل آفتاب ہاں، البتہ دلالت کے واسطے مقبولیت در خلق شرط ضروری ہے۔ آپ کے اسم گرامی کو اگر با اعتبار حسب و نسب دیکھا جائے تو وہ نہایت معنی خیز ہے، کیونکہ آپ خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں اور آل نبی اولاد علی ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کا ایک جگہ اور عالم پناہ کا قول ہے کہ سنا میں غم حسین لے کر آیا ہوں۔ یہ بہت ہی مشہور قول ہے میرے عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کا، اعزاز رکھتے ہیں۔ اور اس طرح آپ کو علوم باطنیہ و فیوز روحانیہ وراثتاً جناب امیر علیہ السلام سے پہنچے ہیں۔ یہ اظہر من شمس ہے کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی عرص خاص علم لدنی ہے اور بفوائے الولد سر اللابیہ آپ نے ابتداء عمر ہی میں اس میں وراثت خاص کو حاصل فرمایا اور ظاہری و باطنی طور پر وارث علی کہلائے۔ خداوند کائنات نے اس مقدس و بزرگ نام کو ہر طرح اس میں بامسمہ کر کے دکھایا۔ جس نے حضور پرنور کو دکھا دل سے تصدیق کی، بے شک اولئک هم الوارثون۔ تو جیسے میں فرما رہا تھا کہ آپ کے اسم گرامی کو اگر با اعتبار حسب و نسب دیکھا جائے تو بھی وہ نہایت معنی خیز ہے، کیونکہ آپ کو خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں اور آل نبی اولاد علی ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ اور اس طرح آپ کو علوم باطنیہ و فیوز روحانیہ وراثتاً جناب امیر علیہ السلام سے پہنچے ہیں۔ یہ اظہر من شمس ہے کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی عرص خاص علم لدنی اور لفجوائے الولد سر اللابیہ آپ نے ابتدائے عمر ہی میں اس وراثت خاص کو حاصل فرمایا اور ظاہری و باطنی طور پر وارث علی کہلائے۔ خداوند کائنات نے اس مقدس و بزرگ نام کو ہر طرح اس میں بامسمہ کر کے دکھایا۔ جس نے حضور پرنور کو دیکھا دل سے تصدیق کی کہ بے شک اولئک هم الوارثون، کی خوشنجری ایسی ہی ذات برگزیدہ صفات کے لیے ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے اسم گرامی سرکار وارث عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کے بارے میں نے پیش کیا اور حالات طیبات کے بارے میں، یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اور یہ ایک ایک کر کے میں مشکات حقانیہ سے آپ کو جانکاری دیتا جاؤں گا۔ اور یہ جو مشکات حقانیہ یہ بالکل مکمل کتاب میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد دیگرے میں آپ کو اس کی معلومات میں پیش کروں گا۔ یہ بالکل سراپا سرکار وارث عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کی حالات زندگی کے بارے میں ایک ایک بات اس میں کہی گئی ہے اور ساری معلومات میں آپ تک پیش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اور تو میں اپنے وارثی بھائیوں کو میں زیادہ سے زیادہ بس بات میں یہ کہوں گا کہ زیادہ تر اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اور اپنے بڑے بزرگوں کو سرکار وارث عالم پناہ کے بارے میں بتائیں اور سلسلہ وارثیہ کے بارے میں ان کو بتایا جائے اور میرے وارث عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے بارے میں بتایا جائے۔ قسم خدا کی زندگی یہ انمول ہو جائے گی۔ جب سے میں نے اپنے پیر و مرشد کے در کو پکڑا ہے یہ زندگی بالکل جنت بن گئی ہے۔ اور سرکار وارث عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کا سراپا یہ زندگی فیض و کرم سے چلتا آ رہا ہے، چل رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے رہبر کا سب سے بڑا یہ کرم ہے، ان کا احسان ہے میرے اوپر کہ انہوں نے صحیح راہ دکھایا مجھ کو
और सरकार वारिस आलम नवाज आज़मल्लाहु ज़िक्रहू का दर पकड़ाया मुझको। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब तक कि मुकम्मल तौर पे रहबरी नहीं होती है और सही रास्ता दिखाया नहीं जाता है, तब तक कि रास्ता कोई मुकम्मल नहीं होता है और क्लियर नहीं होता है। मैं गुजारिश करूँगा इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का भी आप ख्याल रखें और हक़ और सच का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे आलम पनाह ने फरमाया है, सरकार का कौल भी है। सरकार फरमाते हैं, गोया कि मुझसे मोहब्बत करने वाला कोई भी हो वो मेरा है, कोई भी हो वो मेरा है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं अगले वीडियो मिलता हूँ आपसे। उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ आपके लिए। अभी मुझको दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या वारिस।